جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومتی اراکین نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ جی اتنی آسانی سے یہ قوانین پاس نہیں ہو سکتے. تو میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کی جو لاسٹ کنٹری ہیڈ تھی پاکستان کی ٹریسا دابان, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو ایک رات میں 30 قوانین بھی پاس کروا لیتے ہیں, تو یہ 2 قوانین کو پاس کروانا کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے. تو ایفیکٹولی ہمارے لوگ جو تھے وہ ایٹ ون پوائنٹ ڈیفینسو ہو گئے تھے. آئی ایم ایف والے بھی ہمارے نظام کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مذاق کرنا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کی پارلیمنٹ کی وقت ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 12 جنوری, جی ہاں 12 جنوری وہ ڈیٹ ہے جب متوقع ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں پاکستان کو جو آئی ایم ایف نے اگلی قسط دینی ہے اس کی منظوری دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان نے چند اہم شرائط پر عمل درآمد کرنا ہے, اور جو 2 اہم شرائط ہیں ان میں ایک تو جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو نیا قانون ہے وہ پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے, اور دوسرا منی بجٹ لانا ہے. آج آلریڈی 7 جنوری ہو گئی ہے, تو کیا حکومت پاکستان یہ جو 2 اہم شرائط ہیں, یہ جو 12 جنوری کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. تو جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومتی اراکین نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ جی اتنی آسانی سے یہ قوانین پاس نہیں ہو سکتے. تو میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کی جو لاسٹ کنٹری ہیڈ تھی پاکستان کی ٹریسا دابان, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو ایک رات میں 30 قوانین بھی پاس کروا لیتے ہیں, تو یہ 2 قوانین کو پاس کروانا کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے. تو ایفیکٹولی ہمارے لوگ جو تھے وہ ایٹ ون پوائنٹ ڈیفینسو ہو گئے تھے. آئی ایم ایف والے بھی ہمارے نظام کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مذاق کرنا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کی پارلیمنٹ کی وقت ہے. ترجمان ہے مزمل اسلم صاحب, انہوں نے ٹویٹ کر دیا جی کہ آئی ایم پلیز ٹو کنفرم 6th ریویو ول بی in board on 12th January will be presented to the IMF board on the 12th January. یہ ان کا ٹویٹ جو ہے مزمل اسلم صاحب کا آن دا ریکارڈ. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اسی لیے میں نے آغاز بھی اسی سے کیا کہ 12 جنوری کی ڈیٹ ہم نے نہیں دی, خود حکومت پاکستان نے دی ہے. اچھا, اس وقت جو فیکچوئل پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں, ابھی بھی اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ اس کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا کیلنڈر ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے. تو ناظرین اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو 17 جنوری تک کا کیلنڈر ہے, اس میں ایک اسکرین شاٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا کیس نہیں ہے, اور دوسری اسکرین شاٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو کیس ہے یہ لگا ہوا ہے 12 جنوری کو. لیکن جو دوسرا اسکرین شاٹ ہے وہ آپ کو اس وقت اگر آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ جو دوسرا اسکرین شاٹ ہے یہ طاہر امین صاحب جرنلسٹ ہے بزنس ریکارڈر کے, انہوں نے کل آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے لیا تھا اور اس کی بیس پہ انہوں نے ایک سٹوری بھی آج بزنس ریکارڈر میں فائل کی تھی. لیکن بقول طاہر امین صاحب کے وہ جو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہ والا جو اس میں پاکستان کا کیس تھا آئی ایم ایف نے اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دیا. تو اس سے کلیئر سگنل تو یہ مل رہا ہے کہ پاکستان کا جو کیس ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے 12 جنوری کی جو اس کی میٹنگ ہے جس میں نیپال کا تو کیس آپ کو نظر آ رہا ہے, پاکستان کا کیس اس میں اس وقت اگر آپ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو نظر نہیں آ رہا. تو یہ کامران یہ تو ہوگی اس کی ایک فیکچوئل پوزیشن. اب یہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں 2 بڑے اس وقت جو قوانین ہیں مجوزہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. منی بجٹ انٹروڈیوس کیا فائنانس منسٹر نے غالباً 28 دسمبر کو نیشنل اسمبلی میں, لیکن انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا سینٹ کے اندر 4 جنوری کو. اب جو پاکستان کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے کہ جب یہ بل سینٹ کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا اس کے اندر 14 دن کے اندر اس کے اوپر جو سینٹ نے اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے. تو اچھا وہ اس کی کیا کہانی وہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا بتائیں گے, لیکن اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ 5 جنوری سے بلکہ 4 جنوری کو انٹروڈیوس ہوا, تو 5 جنوری سے لے کے ابھی تک وہ جو بل ہے وہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں ہے, وہ انڈر ڈسکشن ہے. اس کو ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروول نہیں دیا. آج اس کی بھی اجلاس تھا سینٹ کا بھی اس کے حوالے سے, لیکن اب امید ہے کہ یہ جو بل ہے یہ جو منی بجٹ یہ منڈے کو ایٹ بیسٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ سینٹ کو بھیج دے گی اور ٹیوزڈے کو یہ نیشنل اسمبلی کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا. تو ٹیوزڈے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو کیس 12 جنوری کو جانا تب تک یہ ریڈی نہیں ہے. ایک تو یہ, دوسرا آ جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل. انٹرسٹنگلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں تو پیش ہوا اور وہاں سے وہ ریکمنڈ ہو گیا جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے جس کو ہیڈ بھی پاکستان تحریک انصاف کے فیض اللہ کموکا صاحب کرتے ہیں. اس نے ابھی تک اس بل کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا. میٹنگ اس نے کال کر لی ہے کموکا صاحب نے 10 جنوری کی صبح کو, تو وہ ٹیک اپ 10 کو ہو جائے گا.
और फिर वो अब कितना उसमें टाइम लगता है, क्या पहले ही सिटिंग में उसको अप्रूव कर देंगे इतने कंट्रोवर्शियल इतने बड़े बिल को, क्या उसी दिन ये ट्रांसमिट हो जाएगा अप्रूव होकर नेशनल असेंबली में, फिर ये सेनेट ने इसको अलग से ट्रांसमिट करना क्योंकि ये रेगुलर बिल है, ये मनी बिल इसका है, मतलब है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर हम सेफली ये कह सकते हैं कि कम से कम अगर 12 जनवरी की हम डेडलाइन वो देख रहे हैं या बोर्ड का इजलास होगा, तो लगता यही है कि जैसे वेबसाइट से आईएमएफ ने हटा भी दिया है अपने शेड्यूल में कि 12 जनवरी तो कम से कम बोर्ड की मीटिंग नहीं होने लगी, और ये प्रोसेस लगता ये है कि थोड़ा अब मजीद ताखीर का शिकार होगा, ऑलरेडी ताखीर का शिकार अच्छा, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि कोशिश अब हुकूमत पाकिस्तान की ये है कि 28 या 29 जनवरी की डेट को टारगेट किया जाए। अच्छा, कोशिश अभी भी है कि जनवरी के अंदर ये करवा लिया जाए पास, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये दोनों जो बिल्स हैं पार्लियामेंट पास कर देती है। हाँ। इस दफा शराय जो है पास करने की, इंट्रोडक्शन की नहीं आईएमएफ की तरफ से, प्रायर एक्शन है, ये पास होगा तो बोर्ड इसको टेकअप करेगा। अब हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि इसमें अगर ताखीर हो जाती है तो क्या होगा। ये सबसे आम सवाल है, सबसे क्योंकि अहम हम सवाल ये। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा डिबेट भी करते हैं, और शायद जो आम हमारे देखने वाले हैं ये पूछते भी होंगे कि आईएमएफ क्या भला है कि अगर आज नहीं कल परसों 10 15 20 दिन बाद, एक महीने के बाद अगर वो बोर्ड का इजलास होता है, अप्रूव करते हैं, तो कौन सा पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी। तो ये मेरा भी आपसे ये सवाल है कि इतना जो हम शोर करते हैं, मिलना हमें शायद $1 बिलियन की किस्त हमें मिलनी है, उससे तो हमारे मसाइल नहीं हल होने, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इसकी लिए? दो चीजें, एक तो इस वक्त जो पाकिस्तान का और आईएमएफ का प्रोग्राम जो तकनीकी तौर पर ये इस वक्त सस्पेंडेड है, मुअत्तल है, और मार्केट के अंदर ये सिग्नल है कि हुकूमत की कमिटमेंट टू द रिफॉर्म, जिसको आईएमएफ और मार्केट रिफॉर्म कहती है, और हमारे ऊपर वो कर्जों की सूरत में या टैक्सों की सूरत में बोझ पड़ता है, वो इनकी कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट वीक हो रही है। हालत ये है कि इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मुसलसल फिर गिरना शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद कि हमने सऊदी अरब से $3 अरब का कर्जा भी लिया है, वो कर्जा लेने के बाद वो $18 अरब, $19 अरब के करीब पहुंच गए थे, फिर अभी जो नंबर है वो गालबन $17.6 अरब एक हफ्ता पहले का नंबर है। रिजर्व आपके गिर रहे हैं, आपके रुपए के ऊपर, पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर दबाव आता है, अगर मजीद ताखीर होती है तो उसके ऊपर मजीद दबाव आएगा, और फिर आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर इसमें बहुत ज्यादा ताखीर हो जाती है तो आपके जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर दबाव आएगा, उसके ऊपर दबाव आएगा तो आपके रुपए के ऊपर दबाव आएगा, रुपए के ऊपर दबाव आएगा तो महंगाई होगी, एक साइकिल में आप फंस जाएंगे। एक तो हो गया एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका। ठीक है। आज